بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم توضیح المسائل کی ترتیب سے تقلید کے مسائل پر بات کر رہے تھے۔ ہماری لاسٹ درس میں اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ تقلید کس کو کرنی ہے، کون شخص ہے جو تقلید کرے گا، اور ہم نے ایک لفظ میں اگر اس کا جواب دیا جائے تو ہم نے کہا تھا کہ تقلید از ناٹ دا فرسٹ آپشن، پہلا آپشن نہیں جو تقلید کے طور پر اسلام ہم کو دیتا ہے، بلکہ تقلید وہ کرے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ جو اجتہاد کر سکتا ہے وہ اجتہاد کرے، جو احتیاط کر سکتا ہے وہ احتیاط کرے، اور جو اجتہاد یا احتیاط دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتا وہ تقلید کرے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ تقلید کس کی جائے۔ عزیزان، اس مسئلے پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت بھی ہے، تھوڑا سوچنے کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ یہ دین کے اعتبار سے حساس ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی ہجرت کے بعد تقریباً 250 یا 55 سال تک وہ دور رہا جب معصومین باقاعدگی کے ساتھ عالم انسانیت کو میسر تھے۔ اس کے بعد غیبت صغریٰ، 4 نائبین خاص، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ۔ آج ہمارا زمانے کا امام موجود ہے لیکن پردے غیبت میں۔ آج بھی اگر دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کے زمانے کے امام سے اس طرح سے اٹیچ ہے کہ وہ جب چاہے امام سے ملاقات کر سکتا ہے، امام سے پوچھ سکتا ہے، امام سے علم حاصل کر سکتا ہے، تو ان باتوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن عملی طور پر ایسا ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے کروڑوں شیعہ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو اب غیبت امام میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، تقلید کیوں کرنی چاہیے کے حوالے سے، کہ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا زمانے کے امام نے ہم کو لاوارث چھوڑا ہے اگر غیبت کے پردے میں گئے، یا لاوارث نہیں چھوڑا؟ تو جواب یہ ہے کہ میرا مولا پردے غیبت میں گیا ہے، ہم کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گیا۔ ہمارا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں دے کر گیا۔ اب اس وقت ان مصلحتوں پر بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں نیابت عامہ کا کانسیپٹ ہم کو دیا گیا؟ کیوں ایسی بات کی گئی کہ زمانے کے امام خود آ کر ایک مرجع کو معین نہیں فرما دیتے ہیں؟ کیا اس کے اندر مصلحتیں ہیں؟ اگر ایک فرد کو معین کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ دنیا کی نظریں کس طرح سے اس پر لگی ہوں گی؟ شہادتیں کس طرح سے ہوں گی؟ حالات کتنا خراب ہوں گے؟ شاید مصلحت اسی میں ہے کہ سسٹم اس انداز سے چلے جس انداز سے چل رہا ہے، اور انسان ہر مرحلے میں زمانے کے امام کی غیبت کو، ان کی کمی کو محسوس کر سکے۔ لیکن بہرحال ہے حساس ترین مسئلہ کہ آخر ہمارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا گیا، آخر ہم کس کے پاس جا کر رجوع کریں؟ تو سیدھی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ دین کوئی بات کرے، خود عقلی بات کرتی ہے، اور دین آف کورس یہی بات کرتا ہے کہ کسی ایسے فرد کے پاس جاؤ جو ذمہ داری کے ساتھ تمہیں دین بتا سکے۔ وہ ذمہ داری جو اس حد تک ذمہ داری ہو کہ قیامت کے میدان میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہے کہ ہاں پروردگار، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس نے مجھ سے پوچھ کر کیا تھا۔ اس لیول تک کی ذمہ داری۔ تو جو شخص اتنا علم حاصل کرتا ہے، اتنا صاحب علم ہوتا ہے، اتنا ریسرچ کرتا ہے، اتنا تحقیق کرنے کے بعد نتائج تک پہنچتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مجتہد۔ تو یہاں پر ہر ایک کی تقلید نہیں ہونی، تقلید ہونی ہے مجتہد کی، اس ریسرچ اسکالر کی جو علم کے اس اعلیٰ ترین کمال اور معیار پر پہنچا ہوا ہے۔ لیکن انسان گرامی، آپ ذرا غور فرمائیں کہ بات اگر اتنی سی ہوتی تو بھی آسان تھی۔
جیسے مثال کے طور پر اگر میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو اس علم میں بہترین مہارت رکھتا ہو، لیکن اس کے بعد میں مزید کوئی اور شرط نہیں دیکھتا۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا بہترین ڈاکٹر مثال کے طور پر پاکستان میں اویلیبل ہے تو میں پاکستان کا سفر اختیار کرتا ہوں۔ اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا بہترین ڈاکٹر مثال کے طور پر انگلینڈ میں اویلیبل ہے تو میں انگلینڈ کا سفر اختیار کرتا ہوں۔ اب میں اسے یہ کہ نہیں پوچھتا کہ جس ڈاکٹر کے پاس میں علاج کروا رہا ہوں مثال کے طور پر وہ شراب پیتا ہے کہ نہیں پیتا، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، وہ روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، وہ شراب پیتا ہے کہ نہیں پیتا، اپنی عام زندگی میں حلال و حرام، واجبات و محرمات کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ اس وقت وہ علاج کرنا جانتا ہے، رائٹ؟ اجتہاد کے اندر بھی اتنا کافی تھا۔ ایک شخص مجتہد ہو، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ مثال کے طور پر جناب علی وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، مثال کے طور پر بھائی مجھے تو اسے دین سیکھنا ہے نا۔ اسلام کہتا ہے نا یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور اتنا حساس معاملہ ہے کہ ہم ایسی ایسی شرطیں لگائیں گے کہ آپ سوچو گے کہ ان شرطوں کی ضرورت کیا تھی، لیکن کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ ہم کو اس سیٹ پر بٹھانا ہے، اس لیڈرشپ پر بٹھانا ہے کہ اصل میں جس سیٹ پر جو بیٹھنے والی ہستی ہے وہ زمانے کے امام ہے۔ یہ نیابت عامہ کہہ لیں، نائب امام کہہ لیں، تو اس سیٹ پر ہر کس و ناقص نہیں بیٹھے گا۔ تو اب کیا شرائط ہو جس کی تقلید کی جائے؟ نمبر 1 مجتہد ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ وہ 7 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 مرد ہو۔ اچھا یہاں مرد سے مراد ایک مرتبہ جب اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مرد ہو، یعنی آپ جذبات میں کہتے ہیں مرد ہونا چاہیے، یعنی بہادر ہونا، یہاں پر بات وہ نہیں ہے، یہاں پر سمپل مرد ہو یعنی میل ہو، فیمیل نہ ہو۔ خواتین کی تقلید جائز نہیں ہے۔ when we say کہ مرد ہونا ضروری ہے یعنی خواتین کی تقلید صحیح نہیں ہے، یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے ایک عورت، ممکن ہے خاتون علمی اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جائے، لیکن بہرحال پورے عالم اسلام کی عمومی لیڈرشپ ایک عورت کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ نظام پروردگار میں آپ دیکھیں جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، اور مولا کائنات کی ذات مقدسہ سے لے کر زمانے کے امام سرکار تک، پروردگار نے جتنی شخصیات کو منتخب کیا ہے سب مرد ہیں۔ اب اس کو آپ جینڈر اورینٹیشن میں لے کر جائیں اور جناب علی مجھے سے لینا دینا نہیں۔ نظام اسلام کے اندر یہ ہے کہ جس کی تقلید کی جائے گی he should be a male۔ نمبر 2 he should be a بالغ، سنی اعتبار سے وہ منزل بلوغ تک پہنچ چکا ہو۔ نابالغ بچہ علمی اعتبار سے ممکن ہے بہت آگے بڑھ جائے، لیکن بہرحال وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ مرجع نہیں بن سکتا۔ کم از کم بالغ ہونا ضروری ہے۔ یہ کرامت یا یہ فضیلت یا یہ احترام اگر ہے کسی کے پاس تو وہ خود امام معصوم ہے۔ ہمارے 2-3 امام ہیں جنہوں نے بہت بچپنے میں امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ ظاہراً ہمارے 10ویں امام نے شاید 8 سال کے سن میں سنبھالا، ہمارے ایک آدھ امام نے 9 سال کے سن میں، شاید ظاہراً امام محمد تقی نے بہت کم سنوں میں، 9ویں اور 10ویں امام نے بطور خاص بہت کم سنی کے عالم میں امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، اور دنیا کو بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ کم سن ہونے کے باوجود امام ہے، جو چیک کرنا ہے کر لو، کل کو نہ کہنا کہ زمانے کے امام 5 سال میں کیسے امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ وہ امامت ہے۔ تقلید کے اندر بالغ ہونا ضروری ہے۔ جب غیر معصوم کو ہم لیڈرشپ دیں گے تو وہ غیر معصوم جو ہے وہ نابالغ نہیں چلے گا۔ نمبر 3 عاقل، ظاہر اعتبار سے صاحب عقل ہو، یعنی اگر خدا نہ خواستہ، الحمدللہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تاریخ مرجعیت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مرجع عقل و خرد کی وادیوں سے نکل کر خدا نہ خواستہ جنون میں چلا گیا، لیکن بہرحال شرط ہے، لکھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے تاکہ آن دا ریکارڈ رہے، عاقل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4 شیعہ اثنا عشری۔ شیعہ اثنا عشری کا مطلب شیعہ ہونا چاہیے جس کو ہم مرجع مانیں گے، 12 اماموں کو ماننے والا ہونا چاہیے، 12 امام، یعنی اس کا مطلب آغا خانی نہیں چلیں گے، بوری نہیں چلیں گے، کوئی بھی ایسا فرقہ جو 12 اماموں سے ہٹ کر کسی عقیدے کو اختیار کرے اس عقیدے کو ماننے والا ہمارا مرجع نہیں ہو سکتا۔
شیعہ 12 امامی 12 امامی، تو شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ، اچھا یعنی یہاں پہ بتا دوں میں، یہ شیعہ کا مطلب کیا ہوا، یعنی اگر کوئی نان شیعہ ممکن ہے، کوئی ایک آدمی مثال کے طور پر کرسچن ہو، یہودی ہو، آئے علم حاصل کرے اتنا علم حاصل کرے کہ ظاہری اعتبار سے وہ سب سے آگے بڑھ جائے۔ ممکن ہے آج آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں کہ صاحب ہم سارا ڈیٹا ڈال دیں گے لیپ ٹاپس کے اندر، کمپیوٹر کے اندر، ماسٹر کمپیوٹرز کے اندر، اور اس کے اندر ہم اس طرح سے سارے اصول دے دیں گے کہ الٹیمیٹلی جو اجتہاد ہم کو یہ سپر کمپیوٹر کر کے دے گا وہ شاید انسان اس کی ریچ میں نہیں ہے اس طرح کا۔ اتنا ایگزیکٹ ایکوریٹ ڈیٹا سارا دینے کے بعد 100% کیلکولیشن کر کے دے گا ہم کو مثال کے طور پر سافٹ ویئر ہمارا کمپیوٹر۔ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے جس کی میں تقلید کروں گا۔ 4 نمبر 5، اس کی نسل میں طہارت ہو، یعنی وہ ایسا انسان نہ ہو کہ جو اپنے ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے اس دنیا میں آیا ہو۔ اس کو ہم سزا نہیں دیں گے، اس بچے کا قصور نہیں، لیکن بہرحال یہ جو لیڈرشپ کی سیٹ ہے پھر مزید اس پر اس کو نہیں بٹھا سکتے۔ حلال زادہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، زندہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ، اس پر غور کیجیے گا، اس لیے کہ تقلید کے کافی سارے مسائل مزید اس پر بیس کریں گے۔ جس مرجع کی تقلید کی جائے گی اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، یعنی آسان ترین الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے، اذا مات المفتی مات الفتویٰ، جیسے ہی ایک مرجع اس دنیا سے گیا اس اینڈ ختم، آپ کو نئے مجتہد کو فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہاں پر آپ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ کا حق بنتا ہے سوال پوچھنا کہ بھئی آج کے دور میں مثال کے طور پر when I'm talking in 2020 تو آپ کہیں گے صاحب ہمیں ابھی بھی بہت سارے مومنین ایسے نظر آتے ہیں جو آیت اللہ خوئی کو فالو کر رہے ہیں جبکہ ان کے انتقال کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ بہت سارے مومنین ایسے ہیں جو آیت اللہ خمینی کی مسائل پر عمل کر رہے ہیں جبکہ ان کے انتقال کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ تو how is it possible؟ آپ کہنے زندہ کی طرف تقلید کرنا ضروری ہے۔ جواب یہ ہے کہ چاہے آیت اللہ خوئی کو فالو کرنا ہو، چاہے آیت اللہ خمینی صاحب کو فالو کرنا ہو، چاہے کسی اور مرحوم مرجع کو فالو کرنا ہو، آپ کو آنا پڑے گا زندہ کے پاس۔ اگر زندہ کہے کہ مرحوم کو فالو کر لو تو چاہے ہمارے سامنے توضیح مثال کے طور پر آیت اللہ خوئی کی، آغا خمینی کی کھلی ہوئی ہوگی، لیکن ایکچولی ہم زندہ کی بات مان کر گئے ہیں، یعنی میں مقلد ابھی بھی زندہ کہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا میں خوئی کی تقلید کرتا ہوں، میں کہوں گا میں خوئی کے بتائے مسائل پر عمل کرتا ہوں۔ مقلد میں مثال کے طور پر زندہ کہوں، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ جاؤ جا کر اس کی تقلید کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو زندہ ہونا ضروری ہے۔ مرد بالغ عاقل شیعہ اثنا عشری حلال زادہ زندہ۔ 7ویں اور آخری شرط، اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عادل کا آسان ترین ترجمہ ہے نیک ہونا چاہیے، کیونکہ عادل کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے فاسق۔ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا اس لفظ کو۔ میں جب بچپن میں لفظ عادل سنتا تھا علماء سے، بزرگان سے، سمجھانے والوں سے، تو اس وقت میرے ذہن میں ایک پکچر بنایا گیا تھا، یا میرے ذہن میں پکچر بنا تھا میری اپنی شاید نادانی کی وجہ سے، کہ عادل ایک ایسی مخلوق ہے جس کا کم از کم پاکستان میں تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، یا وہ مخلوق آسمانوں پر رہتی ہے، یا وہ مخلوق مثال کے طور پر اکا دکا کوئی فرد نظر آ گیا تو قم میں نظر آ گیا، نجف میں نظر آ گیا، باقی دنیا میں عادل نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں تصور تھا، یا اگر پاکستان میں ہے بھی تو مثلا 2-4 افراد اگر مل گئے تو بہت بڑی بات۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ آقا سیستانی کی توضیح اٹھا کر دیکھیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی اور مرجع بزرگوار کی توضیح اٹھا کر دیکھیں، عادل کی ڈیفینیشن سمپل یہ ہے کہ وہ شخص جو خود پر واجب کاموں کو انجام دیتا ہو اور خود پر جو چیزیں حرام ہیں اس سے بچتا ہو، یہ ہے عادل کی ڈیفینیشن۔ ایسے شخص کو عادل کہتے ہیں، واجبات پہ عمل کرتا ہو، حرام کاموں سے بچتا ہو۔ اچھا ممکن ہے آپ سوال کریں کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کسی ایک فرد کے بارے میں؟ اگر کسی کے ساتھ ہماری معاشرت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، روز کا ملنا جلنا ہے، تو ہمیں شاید پھر بھی اندازہ ہو کہ یہ آدمی واجبات پہ عمل کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے۔ لیکن اگر روز کی ملاقات نہیں ہے، ہمارا پڑوسی نہیں ہے، ہمارا دوست نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور دنیا میں سینکڑوں افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم
نہیں جانتے، بلکہ سینکڑوں کے ہزاروں لاکھوں افراد ان کے بارے میں نہیں جانتے. تو پھر آغا سیستانی اور دوسرے بزرگوار کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک علامت ہے. سوچ عادل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ واجبات پہ عمل کرتا ہو اور ان تمام کاموں کو ترک کرے جو اس پر حرام ہے. لیکن اس کی نشانی یہ ہے، اب کیا نشانی ہے؟ کسی کو مجھے کیسے پتہ چلے کہ عادل ہے؟ نشانی یہ کہ اچھا شخص ہو قدموں کے بعد. ایک آدمی جو بظاہر اچھا شخص نظر آ رہا ہے، کھلم کھلا گناہ نظر نہیں آ رہا اس کی زندگی میں، پلس اگر ضروری نہیں کہ پوچھا جائے، اگر ہم اس کے ساتھ ان لوگوں سے سوال کریں جو اس کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، دوست احباب ہیں اس کے، کہ بھئی کیسا آدمی ہے، تو وہ کہیں کہ اچھا آدمی ہے. That's it. اس کے بعد کوئی لفظ بھی ہمارے مرجع نے استعمال نہیں کیا. ڈیفینیشن یہ ہے کہ واجبات پر عمل کرتا ہو اور حرام کاموں سے بچتا ہو. کیسے پہچانیں گے؟ بظاہر ایک عام اچھا انسان ہو اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے والوں سے پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے. اگر واقعاً اس پیرامیٹر پر دیکھنے جائیں گے تو آپ کو اپنے محلوں میں، اپنے گلی کوچے میں، اپنے رشتہ داروں میں آپ کو شاید بے شمار عادل افراد نظر آئیں گے اور نظر آنے چاہیے، اور سوسائٹی چلتی ہی اس طرح کے افراد سے ہے. عادل کوئی آسمانی مخلوق کا نام نہیں ہے. یہاں تک آنے کے بعد ایک مسئلہ، آخری مسئلہ جو ایک طرح سے شاید اہم ترین مسئلہ ہے آج کا، اور وہ یہ کہ میں جب ڈھونڈنے نکلا ایسے مجتہد کو کہ جو مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، عادل ہو، اور مجھے ایک مرد فرد مل گیا، ایسا مجتہد مل گیا. میری ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ کہ جاؤں جا کر اس کی تقلید کروں. اگر میں خود اجتہاد نہیں کر رہا ہوں، اگر میں خود احتیاط پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اس کی تقلید کروں. لیکن میرے دور کا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ڈھونڈنے کے لیے گیا تو نہ فقط مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، اصولاً دیکھا جائے تو یہ میری اپارچونٹی ہے، خوش نصیبی ہے، کسی قوم کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ جب مجھے ڈھونڈنے گیا تو مجھے ایک نہیں ملا ایسا، مجھے سینکڑوں کی تعداد میں ملے کہ بابا اتنے 100 مجتہدین موجود ہیں جو سب کے سب جامع شرائط ہیں، یعنی سب کے سب ان شرائط پر پورا اترتے ہیں. وہ زندہ بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، شیعہ اثنا عشری بھی ہیں، عادل بھی ہیں. اب میں کیا کروں؟ غور کیجئے گا. پہلے مرحلے میں جواب یہ ہے کہ کچھ نہیں کرنا، ان میں سے کسی بھی ایک کی بات مان لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جیسے ہی میں نے کہا کسی کی بات ہی مان لو، سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ مولانا بات یہ ہے کہ کسی ایک کی مان لو، لیکن کوئی کسی معاملے میں کچھ کہتا ہے، کوئی کسی معاملے میں کچھ کہتا ہے. یہ سب دیانتدار لوگ ہیں، یہ سب ذمہ دار لوگ ہیں. یہ پوری زندگی مطالعہ کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد دیانتداری سے اپنی ریسرچ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر ایک کی بات ہمیں معلوم ہے کہ کئی سارے مقامات ایسے ہیں، 70-80% معاملات تو سیم ہیں، سب ایک ہی بات کرتے ہیں. لیکن 10-20% معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بابا ان کے نظریات آپس میں مختلف ہیں. ایک کا نظریہ کچھ ہے، دوسرے کا نظریہ کچھ ہے، اس کے بعد بھی قرآن و سنت سے دلیل ہے، اس کے بعد بھی قرآن و سنت سے دلیل ہے. چاند کا مسئلہ ہو گیا، نماز جمعہ کا مسئلہ ہو گیا، حج اور عمرے کے بہت سارے مسائل ہو گئے. تب ہم کیا کریں؟ اپنی مرضی سے کسی کی مان لیں؟ یہاں پر جواب ہے کہ نہیں. یہاں پر اب مانو تو اس کی مانو جو علمی اعتبار سے ان میں سب سے بلند ہو، کیونکہ یہاں پر ہم معیار یہ ہے کہ جو ہمیں دین آل محمد ہے وہ سیکھنا ہے. تو جس کا لیول علمی اعتبار سے سب سے زیادہ ہوگا، جینوئنلی علم اس نے حاصل کیا ہوگا، ہم اس کے بعد جائیں گے، اس سے پوچھیں گے. اب وہ جو مسئلہ بتا رہا ہے، چاہے وہ سخت فتویٰ ہو، آسان فتویٰ ہو، میری فیور میں ہو، میری فیور میں نہ ہو، مجھے آسان لگ رہا ہو، نہ لگ رہا ہو، فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل اسی طرح جس طرح امام معصوم کے پاس گیا، جو امام نے کہا مجھے کرنا ہے. تو خیر یہ نائب امام ہے، امام نہیں ہے، آف کورس امام نہیں ہے، یعنی امام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. آپ کسی بھی مرجع سے پوچھیں وہ یہی کہیں گے کہ ہماری کیا اوقات ہے. یہ اور بات ہے کہ میرے اور آپ کے اعتبار سے دیکھا جائے، عام انسان کے اعتبار سے، تو ہم اس مرجع کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم سے ان کا مقام بہت بلند، لیکن امام معصوم کے سامنے ان کا مقام کچھ بھی نہیں.
تو ایسے فرد کو جو علمی اعتبار سے سب سے اونچا ہو، اس کے لیے ایک عربک زبان میں ورڈ استعمال ہوتا ہے، دیٹ از اعلم، ناٹ عالم. اعلم یعنی علمی اعتبار سے سپرلیٹو ڈگری. بس ان شرائط کے بعد مزید کوئی شرط نہیں ہے. یعنی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ شرائط ہیں اور اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں کا مطلب یعنی اب ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مر جائے، مثال کے طور پر پاکستان میں بیٹھا ہو، ایران میں بیٹھا ہو، عراق میں بیٹھا ہو، سیریا میں بیٹھا ہو، فرق نہیں پڑتا. ایک زمانے میں ہمارا مرکز ہلہ تھا، ایک زمانے میں ہمارا مرکز بغداد تھا، ایک زمانے میں ہمارا مرکز نجف تھا، ایک زمانے میں ہمارا مرکز قم تھا، ایک زمانے میں ہمارا مرکز لکھنؤ تھا. مراجعین مختلف علاقوں سے ہوتے تھے. یہ 8 شرطیں، 9 شرطیں، مجتہد اور عالم 2 شرطیں، اس کے علاوہ 7 جامع شرائط. اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر جناب علی ہیلدی ہو، کوئی شرط نہیں ہے. بال سفید ہوں، کوئی شرط نہیں ہے. کالے بال ہوں، سفید بال ہوں، خود گورا ہو، کالا ہو، سانولا ہو، اردو بولتا ہو، عربی بولتا ہو، فارسی بولتا ہو، کوئی اور لینگویج بولتا ہو، کہ کوئی شرط نہیں ہے. یعنی ان شرطوں کے بعد کسی بھی شرط کی ضرورت نہیں ہے تقلید کرنے کے جانے کے لیے. حتیٰ جو ایک مسئلہ آج کل بعض اوقات نادانی ہو جاتی، بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے لوگ، حکومت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے مرجع کے پاس حکومت ہے کہ نہیں ہے، خدا کرے کہ ہو. لیکن ایک زمانے میں وہ لوگ جو آیت اللہ خمینی صاحب کی تقلید کرتے تھے، جب آیت اللہ خمینی فرانس کے اندر جو ہے وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، تو کون سی حکومت تھی؟ تقلید پھر بھی ہو رہی تھی. تو تقلید کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ اقتدار ہوگا تو تقلید کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، یا خدا نہ خواستہ اقتدار ختم ہو گیا تو تقلید ختم کر دیں گے. اب صرف سمجھانے کے لیے، اس طرح خدا نے کہا کہ اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا، حالانکہ 2 خدا تصور نہیں ہے. اسی طرح سمجھانے کے لیے کروں کہ فرض کر لیں آغا خمینی کا انقلاب کامیاب نہ ہوا ہوتا، خدا نہ خواستہ نہ مل پایا ہوتا اقتدار، تب بھی جو آیت اللہ خمینی کو عالم سمجھتے تھے ان کو آغا خمینی کی تقلید کرنی تھی، چاہے خدا نہ خواستہ آغا خمینی کو جیل بھی ہو گئی ہوتی. جس طرح ہمارے ائمہ بزرگوار، چوتھے امام جیل میں زندگی گزاری، 7ویں امام ایک طویل عرصہ زندانوں کی سلاخوں کے پیچھے رہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اقتدار اختیار ہو ہی. ہم پابند ہیں معیار کے، ہم پابند ہیں علم کے. تو جس کی تقلید کی جائے اس کے اندر ان شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ایک سے زیادہ جامع شرائط مجتہد ہوں تو پھر اس کا اعلم ہونا ضروری ہے. پھر چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، اس کی تقلید کرنا واجب ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین.